آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا یہ آج چھٹا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مورد میں اور موضوع میں وارد ہوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ آج جو مجلس جن صاحب اور مومن کی طرف سے اسپانسر کی گئی ہے، جن کا نام گویا عابدی فیملی ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ سب مل کر ان کے مرحوم کے لیے اس کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اہل بیت کے تصدق میں اس فیملی کو ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے کار خیر میں شرکت کی ہر ایک شخص کو توفیق عطا فرمائے۔ موضوع عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محبت علی تقاضے اور فائدے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ محبت علی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ چونکہ ابو طالب اور علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کے ساتھ بے حد محبت کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی اور آل علی سے امت اجر رسالت میں محبت کرے۔ اور اس محبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس محبت کے ذریعے اہل بیت سے جب قریب ہوں گے تو ان کے کردار کو اپنائیں گے، اور جب ان کے کردار کو اپنائیں گے تو مقصود پروردگار کی جو بندگی اور عبادت ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال یہ ہوا کہ صرف اور صرف علی اور آل علی کی پیروی میں فلاح اور ان سے محبت میں کیوں کامیابی ہے؟ دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں، دوسرے حضرات بھی موجود ہیں، ان کی محبت پر اتنی تاکید کیوں نہیں ہے؟ ان کی پیروی میں فلاح کیوں نہیں ہے؟ تو اس سلسلے کو لے کر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے کہ علی ابن ابی طالب اور آل علی وہ اشخاص ہیں، وہ ذوات ہیں کہ جو ہر اعتبار سے رسول اللہ کے بعد روئے ہستی پر آنے والے تمام افراد پر فوقیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس برتری کو علم کے باب کے تحت کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور کچھ معروضات پیش کیے یوں کہ علی ابن ابی طالب ہر صفت میں تمام صحابہ سے افضل ہے، اور اسی اور ہر صفت کو انشاءاللہ کل ہم نے علم کے اوپر گفتگو کی، آج ایمان علی ابن ابی طالب پر گفتگو ہوگی کہ ایمان علی ابن ابی طالب کس طرح اصحاب سے، دوسرے رسول گرامی قدر کے اصحاب سے افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ منازل کو جب طے کریں گے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کروں گا کہ علی ابن ابی طالب صحابہ سے ہی افضل نہیں بلکہ تمام پیغمبروں سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ کو چھوڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب ہم پہلا مرحلہ یہ مکمل کر لیں گے کہ صحابہ کرام میں ہر صفت میں علی ابن ابی طالب صحابہ سے افضل ہیں، اس کے بعد وہ مرحلہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ کل علم کے متعلق گزارشات پیش ہوئے، آج ایمان علی ابن ابی طالب کا ملاحظہ کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہماری رسول اللہ کی روایات کی روشنی میں ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، جب ایمان علی ابن ابی طالب کے متعلق رسول گرامی قدر سے پوچھا گیا کہ علی کا ایمان کس معیار پر ہے، تو حضور نے دو عجیب حدیثیں فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لو وضعت السماوات السبع والارضون السبع فی کفۃ ووضع ایمان علی ابن ابی طالب فی کفۃ ترجح ایمان علی ابن ابی طالب۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر ساتوں زمین آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں علی ابن ابی طالب کے ایمان کو رکھا جائے تو علی ابن ابی طالب کا ایمان ان سے بھاری اور وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضان گرامی،
इंसान जाहिर सी बात है मादियात से मानूस होता है, तो कहा सातों ज़मीन और आसमान को एक पलड़े में रख दीजिए आप, और दूसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब का ईमान रखे तो अली इब्न अबी तालिब का ईमान भारी होगा। ये एक हदीस है हुजूर पाक की। और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया वल ईमानु मुखालतुन लहमका व दमक कमा खालता लहमी व दमी, यानी अली इब्न अबी तालिब के खून में और अली के गोश्त में इस तरह अल्लाह का ईमान और रसूलुल्लाह पर ईमान जज्ब हुआ है कि जैसे रसूल के वजूद में अल्लाह का ईमान जज्ब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अली इब्न अबी तालिब का ईमान अल्लाह तबारक व तआला पर बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह रसूलुल्लाह का ईमान है। सुभान अल्लाह। कमा खालता लहमी व दमी, जिस तरह मेरे गोश्त में मेरे खून में अल्लाह का ईमान समाया हुआ है, अली इब्न अबी तालिब का भी वही उसी तरीके से है। यही वजह है कि अज़ीज़ान गिरामी जब अल्लाह तबारक व तआला के ईमान की बात आती है तो अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि मा रअयतु शैअन इल्ला व रअयतुल्लाह क़ब्लहु, यानी मैंने किसी चीज को नहीं देखा मगर ये कि उससे पहले मैंने अल्लाह ताला को देखा है। तवज्जो फरमाइएगा, घबराइएगा नहीं। इसकी तफसीर खुद मौला ने की है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह, जहाँ जहाँ तुम निगाह करोगे तो वहाँ पर अल्लाह को तुम पाओगे। तो इसीलिए मौला अली ने कहा मा रअयतु शैअन इल्ला व रअयतुल्लाह क़ब्लहु, मैंने किसी चीज को नहीं देखा मगर उससे पहले मैंने अल्लाह ताला को देखा। तो लोग घबरा गए, उन्होंने पूछा हाथों को जोड़कर कि क्या ए अली आपने वाकईन अल्लाह ताला को देखा है, मुशाहदा किया है? तो एक मर्तबा फिर फरमाते हैं मा कुन्तु आबुदु रब्बन लम अरहु, मैं उस खुदा की इबादत ही नहीं करता जिसे अली इब्न अबी तालिब ने देखा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अब सुनने वाला और परेशान हो गया कि अली इब्न अबी तालिब ने अल्लाह ताला को देखा है, और अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं कि हर चीज से पहले देखा है, हर चीज में देखा है, और बगैर देखे अल्लाह की मैं इबादत नहीं करता। तो एक मर्तबा साइल ने पूछा कि बतलाइए देखा है तो कैसे देखा है? देखा है अल्लाह को तो कैसे देखा है? तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में फरमाया ला तुदरिकुहुल उयून बिमुशाहदतिल अयान वलाकिन तुदरिकुहुल कुलूबो बेहकाइक़िल ईमान, यानी अल्लाह तबारक व तआला को ज़ाहिरी आँखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि बसीरत के जरिए मैं अल्लाह ताला को देखता हूँ और तर्क करता हूँ। फिर उसके बाद मौला अली ने फरमाया कि वो खुदा कि जो आँख से दिख जाए वो महदूद हो जाता है, और अली इब्न अबी तालिब अपनी बसीरत से अपने दिल से जिस अल्लाह को देखता है वो अल्लाह लामहदूद है कि जो एक मकान में नहीं समा सकता। एक सलावत पढ़ें मोमिन से गुजारिश जाती है कि आगे तशरीफ लाएं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वज़ान गिरामी, मौला अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? मैंने बसीरत की आंखों से अल्लाह ताला को देखा है। और बसीरत की आंखों से देखने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला लामहदूद खुदा की मैं इबादत करता हूँ। ये अली इब्न अबी तालिब का ईमान है ना अल्लाह पर। अब जाने गिरामी दूसरे सहाबा किराम के ईमान को देख लें, मुकायसा करना है। हालांकि अली इब्न अबी तालिब की ज़ात अजल और आला है कि उनको कंपेयर सहाबा से किया जाए। हम अली इब्न अबी तालिब का तकाबुल रसूलुल्लाह से करते हैं, चूँकि रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि अली नफ्से रसूल है। लेकिन बातों को वाज़ेह करने के लिए, अज़मत को समझाने के लिए हम मुकायसा कर रहे हैं असहाब के साथ, दीगर असहाब के साथ। रिवायत में लिखने वालों ने लिखा कि जैसे ही अली इब्न अबी तालिब से खिलाफत को छीना गया और खलीफा अव्वल का दौर आया तो कुछ लोग मदीने में आए कि जो यहूदी थे, और यहूदियों का मंशा ये था कि इस्लाम को ज़ईफ़ दिखाया जाए, जिस तरह के आज तक उनका चलन चलता आ रहा है। आए और आने के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा से कहा कि हमने रसूलुल्लाह से सुना है कि रसूलुल्लाह का जानशीन बहुत ज़्यादा आलिम होगा, हर चीज़ का सवाल का जवाब उसके पास मौजूद होगा।
تو ایک سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب دے دیجئے۔ تو ان حضور نے کہا کہ ہاں پوچھئے، اگر معلوم ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ تو اس وقت جو سوال یہودیوں کی طرف سے ہوا، پوچھا گیا کہ بتلائیے کہ آپ کا خدا اور پروردگار کہاں ہے؟ تو خلیفہ اول نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ آسمانوں میں اس کے لیے ایک عظیم مقام ہے۔ جیسے ہی یہ سوال کا جواب ملا تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آسمانوں میں ہے تو کیا اللہ زمین سے خالی ہے، زمین اللہ کے وجود سے؟ تو انہوں نے جیسے ہی یہ جواب سنا تو تفصیلات بیان نہیں کر سکے، یہاں تک کہ وہ یہودی مذاق اڑانے لگے اسلام۔ وہاں پر علی ابن ابی طالب موجود تھے۔ اب عزیزان گرامی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی سے جب اتنا اختلاف تھا تو صحابہ کرام کے ساتھ کیوں ہوا کرتے تھے؟ اسی وجہ کے سے علی ابن ابی طالب وہاں پر دربار میں موجود ہوتے تھے، مسجد میں موجود ہوتے تھے کہ جہاں جہاں اسلام کو ضرورت ہو اسلام کی تقویت کی جائے، نہ کہ اشخاص کی تقویت کی جائے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی ان لوگوں نے، یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھئی ان کا خدا تو آسمانوں میں رہتا ہے، زمین خالی ہے، تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا خبردار، تمہاری یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ تم ہمارے پروردگار کی اس طرح سے توہین کرو۔ اگر اللہ کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے تو علی ابن ابی طالب سے تو جواب لے جا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ فرمایا امام نے ان اللہ عین العین۔ اب عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں، کون؟ علی ابن ابی طالب۔ سوال کیا ہے؟ آپ کا خدا کہاں ہے؟ زمین پر ہے یا آسمان پر ہے؟ پہلا جواب آپ کے حضور پیش ہو چکا۔ اب مولا علی کا جواب سنیے، ان اللہ عین العین فلا عین لہ وجل ان یحویہ المکان وہو فی کل مکان بغیر مماست ولا مجاورہ یحیط بما فیہا علما ولا یخلو شیء منہا من تدبیرہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو جواب سن کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے کہاں کو بنایا ہے۔ ان اللہ عین العین، اللہ وہ ہے کہ جس نے مکان کو بنایا، فلا عین لہ، تو وہ کسی مکان میں محدود نہیں ہوتا، وجل ان یحویہ المکان، اور مکان میں اتنی تاب و سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اپنے اندر سما لے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ مکان میں موجود ہے بغیر اس کے کہ وہ مکان کو لمس کرے اور مکان کے ساتھ مجاورت رکھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یحیط علما بما فیہا، لیکن مکان میں جو کچھ موجود ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ولا یخلو شیء منہا من تدبیرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکان میں جو کچھ موجود ہے، عین میں جو کچھ موجود ہے، اس کی تدبیر سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے خارج نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جواب سنا توحید کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، تو وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ ہی رسول اللہ کے وصی اور خلیفہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ ایمان باللہ علی ابن ابی طالب کا، اور اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کا رسول اللہ پر ایمان دیکھیے، سب سے زیادہ قوی تھا، ہر صحابی سے قوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کنت ابایع لرسول اللہ علی العسر والیسر والکرہ والبسط الی ان کثر الاسلام وکثف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر میں ایمان لایا اس وقت کہ جب رسول اللہ سختیوں میں اور مشکلات میں تھے، اور آسانی کے وقت بھی رسول اللہ پر میں نے ایمان رکھا۔ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جو آسائش میں رسول اللہ کے کنار کنار رہتے تھے، لیکن جیسے ہی جنگ کی بات آتی تھی تو میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا جنگ احد میں کہ اے علی ابن ابی طالب، جتنے اصحاب کرام بڑے بڑے اصحاب جنگ احد سے بھاگے ہیں تو آپ کیوں نہیں بھاگ گئے؟ تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اگر میں جنگ سے بھاگ جاؤں یعنی میں نے اپنا ایمان آپ پر اور رسول اللہ پر کھو دیا۔
اگر میں جنگ سے بھاگ جاؤں تو مطلب یہ ہے کہ میں نے ایمان آپ پر جو ایمان لایا ہوں اور اللہ پر جو میں ایمان لے کر آیا ہوں اسے میں نے کھو دیا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، ہر جگہ پر جو رسول اللہ نے کہا علی ابن ابی طالب نے اسے برسر چشم کہہ کر مانا۔ کوئی بات رسول اللہ نے تاریخ میں کہی ہو ایسی نہیں ہے کہ جسے علی ابن ابی طالب نے جس کے اندر شک و شبہ کیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے تھے، تیاریاں جب ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے فتح مکہ کی تیاریوں کو مخفی رکھا تھا، کسی کے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ یہ چاہتے تھے ایک بار حملہ ہو اور مکہ جو ہے فتح ہو جائے۔ ایک شخص تھا، صحابی تھا رسول اللہ کا کہ جس کا نام حاتب ابن ابی بلتع، لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ اس کے رشتہ دار کہاں پر ہوتے تھے؟ مکے میں ہوتے تھے۔ رسول اللہ مدینے میں ہے، یہ مدینے میں ہے۔ اس نے کفار کی دل جوئی کے لیے، کفار کو اپنے آپ کو کفار کے نزدیک اچھا بنانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ایک عورت کو انتخاب کیا اور اسے ایک لیٹر دیا اور کہا کہ یہ جا کر سرداران قریش کو تم پہنچا دو، اور یہ کہنا کہ جب فتح مکہ کے لیے ہم آئیں گے اور جب حملہ ہوگا تو ہمارے خاندان والے ایذار و آذا سے محفوظ رہے کفار کی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ خبر تھی، یہ عورت چلی ہے نامے کو لے کر، جا رہی ہے مکے کی طرف، اس طرف حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ وحی کیا نازل ہوئی؟ کہا گیا اے محمد، آپ کا جو پلان ہے اس کو افشا کیا جا رہا ہے اور ایک عورت آپ کے مشن کو برملا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کے جن کا نام تاریخ میں زبیر ملتا ہے اور مولا امیر المومنین کو دونوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ جاؤ، جا کر اس عورت کی تفتیش لو، اس نامے کو، اس خط کو اس کے پاس سے نکال کر لاؤ۔ تو یہ دونوں شخصیتیں زبیر اور مولا امیر المومنین اس عورت کے قریب پہنچے۔ مولا نے زبیر سے یہ کہا کہ اے زبیر جاؤ، اور جانے کے بعد تلاشی لو، اس سے کہو کہ وہ خط دے۔ سامان کا جائزہ لیا زبیر نے، اونٹ کا جائزہ لیا، ہر چیز کا جائزہ لیا۔ تفتیش ہونے کے بعد اس عورت نے یہاں تک کہ قسم کھائی اور کہا کہ میرے پاس کسی قسم کا لیٹر اور خط نہیں پایا جاتا ہے۔ زبیر قانے ہو گئے، آئے مولا امیر المومنین کے پاس جو تھوڑا سا فاصلے سے کھڑے ہوئے تھے۔ مولا سے کہا کہ وہ قسم کھا رہی ہے اور اس کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس خط نہیں ہے۔ جیسے ہی مولا امیر المومنین نے یہ سنا تو علی ابن ابی طالب کا ایمان دیکھیے کہ زبیر کا ایمان میں کتنا فرق ہے، علی کے ایمان میں کتنا فرق ہے۔ وہاں پر ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا خدا کی قسم میرا پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کے پاس خط ہے تو اس کے پاس خط موجود ہے اور بغیر میں اس سے خط لے کر نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے اس عورت سے کہا کیا تو جانتی ہے کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی۔ تو علی نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، یہ میری تلوار کو تو دیکھ لے، اگر تو اس مرتبہ جھٹلائے گی تو تیرے سر کو میں قلم کر دوں گا۔ تو فوراً اس نے اپنے بالوں سے اس نامے کو نکالا اور مولا علی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب آپ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور عزیزان گرامی، یہ ایمان علی ابن ابی طالب ہے۔ اور ایک دوسرے صحابہ کا ایمان تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کفار کے ساتھ صلح کر رہے ہیں تو آپ کی نبوت پر آج مجھے ایسا شک ہوا کہ ایسا شک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو ایک علی ابن ابی طالب ہے کہ جن کا ایمان راسخ ہے رسول اللہ پر، اور دوسرے اصحاب ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید رسول اللہ کی بات صحیح نہ ہو، یا شاید رسول اللہ نے صلح کی ہے تو یہ صلح غلط ہے، رسالت میں شک کیا۔ اور عزیزان گرامی، جہاں پر ایمان انسان کا قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کا عمل بھی اتنا قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب سے پوچھا جاتا تھا کہ بڑھ بڑھ کے آپ حملے کرتے ہیں جنگ میں، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اگر مارا تو غازی بنوں گا، اگر مر گیا تو شہید بنوں گا۔ تو یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں مولا امیر المومنین نے ایسے ایسے کام کیے ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے کہ کسی کی ہمت نہیں تھی جو مولا امیر المومنین نے کیا اسے کر کر بتلا دیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر وقت کے خلیفہ کا فرزند شراب پی ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بات سامنے آ گئی تو خلیفہ وقت کے تھے
ان کو تو حد جاری کرنی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب جانے گرامی خلیفہ وقت کا فرزند ہے، کسی کا جرأت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کے 80 کوڑے برسائے خلیفہ وقت کے فرزند کو۔ عزیزان گرامی یہیں پر کردار دیکھیں علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کو، اور آپ کے خاندان کو دیکھیں اور دوسرے اصحاب کے خاندان کو پرکھیں کہ ایک خاندان ایسا ہے کہ یطہرکم تطہیرا کی منزل پر فائز ہے، کہ جہاں پر کسی رجس کی جو ہے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرا خاندان ایسا ہے کہ وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی فرزند شراب نوشی میں پکڑا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے حج جاری کی، اسی طریقے سے ولید ابن عتبہ، کون؟ تیسرے خلیفہ کا رشتہ دار، گورنر تھا کہاں کا؟ کوفے کا۔ اس نے شراب پی مست ہو کر، اور پوری رات شراب پی کر جب اسے صبح میں اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ نماز جا کر پڑھانی ہے مسجد کوفہ میں، تو اس نے کہا مجھے نماز نہیں پڑھانی، میں مستی کے عالم میں ہوں۔ کہا کہ کسی اور کو بھیج دے، تو اگر کوئی اور نماز پڑھانے کے لیے چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے ریاست کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ کہا نہیں، میں مستی کے عالم میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ ولید ابن عقبہ گیا، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ ولید نے نماز صبح کی جو 2 رکعت ہوتی ہے 4 رکعت پڑھا۔ جب 4 رکعت نماز ہو گئی تو ڈلتے ڈلتے لوگوں نے جب اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیا کر دیا، تو پلٹ کر ہمیں جواب دیتے ہیں، جو نامعمومین ہیں انہیں جواب دیتے ہیں کیا 2 رکعت کے بجائے جو 4 رکعت پڑھائی ہے وہ بھی کم ہے اور اضافہ کر دیں۔ عزیزان گرامی جب یہ صورتحال ہوئی تو خبر ملی جناب عثمان، جب خبر انہیں اطلاع ملی، انہیں معلوم ہوا، تو لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ بلایا گیا اور حد جاری کرنی ہے، اور جب حد کا فیصلہ ہو چکا تب بھی کسی کے مجال نہیں کہ خلیفہ وقت کے رشتہ دار کے اوپر حد جاری کرے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب آگے آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میرا ایمان اللہ پر راسخ ہے، اس کے رسول پر میرا ایمان قوی ہے، تو جو بھی جس کا رشتہ دار ہوگا خطا کرے گا علی ابن ابی طالب اسے سزا دے۔ 80 کوڑے مارے۔ پھر اس کے بعد ایک شخص تھا نجاشی، جس نے رمضان المبارک میں شراب پی۔ ظاہر سی بات ہے جب عادت ہو جاتی ہے انسان کو تو ایام کا بھی احترام نہیں رہتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، تو عبادت کے جگہ اس نے دن میں شراب پی کر باہر نکل آیا، تو امام نے 80 کوڑے مارے۔ مارنے کے بعد 20 کوڑے اور مارے۔ 20 کوڑے جب اور مارے تو اس نے سوال پوچھا، یا امیر المومنین آپ نے کس وجہ سے 20 کوڑے زیادہ مار دیے؟ حد تو 80 کی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس مہینے کی جو قداست کو تو نے توڑا ہے، یہ اس کی وجہ سے اضافی سزا ہے۔ حد جاری کرنے میں ایمان باللہ اور رسول اللہ جو ہے اس سے کسی کو خوف نہیں تھا علی ابن ابی طالب۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ علی ابن ابی طالب نے اسی ولایت اور اسی امامت اور اسی منصب کے تحت کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی حدود کو معاف بھی فرمایا۔ یہ نہ کہیں کہ کوئی آج کل کیا کہہ دے کہ بھئی مولا امیر المومنین ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر سزا دے دیا کرتے تھے، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر کوڑے مار دیا کرتے تھے حدود الہیہ جاری کرنے کے لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین نے معاف بھی کیا ہے، لیکن اس وقت کہ جب گناہگار پشیمان تھا اور اس کی پشیمانی کی مثال تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک شخص مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں آتا ہے اور جرم کا اقرار کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے مولا کے دور میں جرم کا اقرار کیا۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین میں نے کسی لڑکے کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ 3 سزائیں ہیں۔ یا تو اس کو تلوار سے مارا جائے گا، یا اسے جلا دیا جائے گا، یا اسے پہاڑ سے پھینکا جائے گا۔ یہ 3 سزائیں ہیں۔ جیسے ہی مولا امیر المومنین نے اس سے کہا، جیسے ہی اس نے مولا سے اعتراف کیا تو مولا علی نے کہا، کیا تو مطمئن ہے اعتراف کر رہا ہے؟ کہیں مستی کے عالم میں تو نہیں ہے؟ کہیں تجھے جنون تو نہیں ہے؟ سارا کچھ چیک کرنے کے بعد امام نے کہا کہ جب تو نے اقرار ہی کر لیا ہے تو اب علی ابن ابی طالب تجھے سزا دے کر رہے گا۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی سزا کی بات آئی تو امام نے کہا، چونکہ اسلام میں 3 آپشنز ہیں اس گناہ کے، تو تجھے اختیار ہے، جو چاہے تو انتخاب کر لے اپنے لیے۔ امام نے جیسے ہی یہ کہا
تو اس نے پلٹ کر بڑا عجیب بندہ تھا، اس نے یہ کہا کہ میں سخت ترین عذاب کو اپنے لیے انتخاب کروں گا، یعنی آگ میں جلنا۔ ظاہر سی بات ہے جب تلوار سے مارا جاتا ہے تو گردن جب اڑ جاتی ہے انسان کی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جانوروں کو جلدی جلدی ذبح کیا جائے، چونکہ احساس فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ پہاڑ سے اگر پھینکا جائے تو تب بھی انسان تکلیف سے مرتا ہے، لیکن جو جلنا ہے، جلنا سخت ترین عذاب ہے۔ اس نے کہا میں سخت ترین عذاب کو اپنے لیے انتخاب کروں گا، لیکن اس نے مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے میرے مولا امیر المومنین، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں، نماز پڑھ لے جتنی پڑھنی ہے تجھے۔ اب عزیزان گرامی، اس نے نماز پڑھی، بڑے ہی احترام کے ساتھ نماز کو ختم کیا۔ نماز کو ختم کرنے کے بعد اب جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس انداز میں دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے معبود، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، میں اپنے گناہ کا معترف ہوں، لیکن میں در علی ابن ابی طالب پر آیا ہوں اور میں نادم اور پشیمان ہوں، علی کے توسط سے میرے گناہ کو تو بخش دے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو مولا امیر المومنین رو پڑے اور کہا امام نے فرمایا اذهب فقد غفر اللہ لک، جا اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے توسط سے، میرے وسیلے سے بخش دیا۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر کچھ اصحاب موجود تھے، انہوں نے علی پر اعتراض کیا، کہا اے علی ابن ابی طالب، جیسے وہاں پر حدیں ماری تھی یہاں پر بھی حد ماری ہے، یہ ایسا تو کہیں کل آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے اپنے چاہنے والے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو جلال آ گیا اور اعتراض کرنے والا منافق تھا، اشعث لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس نے اعتراض کیا تو امام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر امام وقت کے سامنے اگر کوئی خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اسے پورا اختیار ہے، چاہے اسے سزا دے چاہے اسے آزاد کر۔ اور چونکہ اس نے اعتراف کیا، توبہ کی، تو علی ابن ابی طالب نے اسے بخش دیا۔ اور ایک عجیب جملہ ہے جو یہاں پر فرمایا ہے مولا علی نے، اذهب، اے گناہکار تو چلا جا، فقد غفر اللہ لک، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں کو بخش دینا اس کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس موجود ہے کہ اللہ نے کسے بخشا اور کسے نہیں بخشا۔ کیوں نہ ہوگا علی کے پاس اللہ کی مرضی کا علم، کیونکہ شب ہجرت علی ابن ابی طالب نے بستر رسول پر سو کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جان لیا اور خرید لیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جملہ فرمایا اذهب، چلا جا، فقد غفر اللہ لک، میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، چلا جا۔ عزیزان گرامی، ایمان علی ابن ابی طالب نے لوگوں نے کوشش کی خلل واقع کرے۔ ظاہر ہے جیسے آج بھی لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، گناہ کی ترغیب دلا دیتے ہیں کہ بھئی تو وہ کر لے، یہ کر لے۔ اس زمانے میں بھی تھا، صحابہ ایک دوسرے کو برائی کی طرف بلاتے تھے، معصوم جو نہیں تھے، سب کے سب۔ اسی لیے ایک شخص نے، جس کا نام روایتوں میں ملتا ہے، دھوکے کے ذریعے علی ابن ابی طالب کے ایمان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ دھوکے کے ذریعے وہ سمجھ رہا تھا کہ علی کو پتہ نہیں ہے کہ ظاہر کیا ہے کس کا اور باطن کیا ہے کس کا۔ اشعث بن قیس لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ شخص تھا، اور آیا، اور آنے کے بعد علی ابن ابی طالب کے سامنے وہ ایک حلوہ رکھتا ہے، کہا مولا یہ حلوہ کھا لیجیے۔ ظاہر سی بات ہے شیرینی ہر ایک کو پسند ہوتی ہے۔ مولا امیر المومنین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس حلوے کو دیکھا تو ایسا متعفن اور بدبودار حلوہ تھا کہ گویا اسے سانپ کے گندے تھوک سے یا سانپ کی قے سے خمیر کیا گیا۔ سانپ کی تھوک سے یا سانپ کی قے سے اسے خمیر کیا گیا ہے۔ تو اشعث نے جب جیسے ہی یہ کہا کہ حلوہ کھا لیجئے، تو ایک مرتبہ وہ اپنا کوئی کام کروانے کے لیے امام سے آیا تھا، رشوت دے رہا تھا امام۔ تو امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، تو حلوے کے
آڑ میں مجھ سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے، ایمان علی ابن ابی طالب میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، اور علی سے اپنے زعم ناقص میں کسی قسم کا ظلم تو کروانا چاہتا ہے، جان لے یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولا ام المومنین نے فرمایا کہ علی کا ایمان اس قدر بلند اور اعلیٰ ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ موجود ہے علی ابن ابی طالب کو دے دیا جائے اور علی سے یہ کہا جائے کہ ناحق وہ چونٹی کے منہ سے جو کے دان